کا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرائض ہم پہ واجب قرار دیے ہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہم پر۔ ہمارے لیے فائدہ پلٹ کے آنے والا ہے، یہاں تک کہ توجہ رکھیے گا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اس صلوات کا فائدہ بھی پلٹ کے ہم ہی کو ملتا ہے۔ ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری زبان کیا، ہم خدا سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پہ رحمت نازل کر، وہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ جو خود کائنات رحمت پروردگار ہیں، جو خود خلق عظیم پر فائز ہیں اور جو خود رحمت عالمین ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جو خود کائنات رحمت پروردگار ہوں ان پر رحمت کی دعا ہم کریں گے، مگر کیوں یہ واجب ہے؟ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ صرف اسے مستحب نہ سمجھیے گا، واجب ہے، واجب ہے۔ کم سے کم زندگی میں ایک بار کہنا تو واجب ہے ہی۔ سعادت مند ہیں وہ جو ہر روز کہیں، سعادت مند ہیں وہ جو ہر نماز میں کہیں۔ حدیث ہے، پوچھا گیا کہ حدیث صحیح، یوں تو صلوات کے بہت سے فائدے ہیں، مگر ایک فائدہ بیان کر کے آگے بڑھوں کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ جو سب سے بظاہر، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر خدا کی قسم، بظاہر میرا خیال ہے سب سے مختصر اور سب سے آسان اور سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات۔ سب سے مختصر، اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ زبان پہ سبک اور آسان نہیں ہو سکتی، اور کوئی شرط نہیں، وضو کر کے صلوات پڑھیے شرط نہیں ہے، یوں باوضو ہمیشہ رہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو نہیں ہے تب بھی آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، بات تو یہاں تک پہنچی تھی اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ہمارے فائدے کے لیے۔ درود بھیجنے کے لیے بھی جو اللہ نے فرمایا تو کس لیے؟ تاکہ یہ ایک بہانہ بنے، تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ اس کو ایک جملے سے اپنے اصلی موضوع سے اور مربوط تر کر دوں، اگرچہ مربوط ہے پہلے ہی سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ادب یہ ہے، امر بالمعروف کی سب سے بڑی ایتھکس یہ ہے، سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جو آپ دوسرے کو حکم دیں اس پہ خود عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ خود پروردگار نے اس آیت کریمہ میں اس کی مثال قائم کی۔ صلوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ایک معروف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک معروف ہے۔ تو اللہ نے اس مقام پر امر بالمعروف کی خود ایک مثال قائم کی۔ جتنے دوسرے اوامر ہیں ہر جگہ کا، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تمام احکام یہ تم کرو تم کرو تم کرو، یہ ایسا معروف تھا اور اتنی بڑی عبادت تھی، اتنی بڑی، اسی لیے میں نے کہا مختصر ہے اور سب سے بڑی، مختصر ہے اور سب سے عظیم، اس لیے کہ تنہا یہ ایک عبادت ایسی ہے، تنہا یہ ایک فریضہ ایسا ہے جسے ہم پر واجب کرنے سے پہلے
یہ کہا دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ یہ خود ایک معروف ہے، معروف، یہ وہ معروف ہے جسے فطرت، عقل، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ تو صلوات پڑھتے رہنا ایک معروف ہے، خود پڑھتے رہا کیجئے اور دوسرے مومنین کو توجہ دلایا کیجئے کہ دیکھو بھائی درود ہر وقت پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرکار رسالت مآب کے ایک اچھے امتی رہو تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ پھر دیکھیے اگر وہ معاشرہ پیدا ہو جائے تو پھر کیسی رونق ہوگی آپ کی زندگیوں میں، کیا نورانیت ہوگی، کیا بلندی ہوگی، کیا شفافیت ہوگی۔ آپ اس زمین پر اپنے قدموں میں کوثر اور نہر لبن اور نہر عسل جاری دیکھیں۔